خلافت ملوکیت کا میں خلاصہ کر دوں. خلافت ملوکیت کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خلافت ملوکیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عادل، پاک باز، نیک، محترم، محسنہ خاتون کے بارے میں کسی فاحشہ قسم کی، طوائف قسم کی نیوز اینکر کی بات قبول کر لی جائے. یہی خلافت ملوکیت کا خلاصہ ہے، جو شاید بلکہ یقیناً جماعت اسلامی کا کوئی عام بندہ بھی اپنے لیے قبول نہیں کرے گا. جماعت اسلامی کے کسی عام عالم کے بارے میں اگر اخبارات میں کوئی نیوز آ جائے، مسلم اخبار نویسوں اور نیوز اینکروں کی طرف سے کوئی نیوز آ جائے، تو میں نہیں سمجھتا بلا تحقیق لوگ اسے قبول کر لیں گے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے بارے میں کتاب و سنت کی گواہی موجود ہے، ان کے بارے میں جھوٹے، ضعیف اور مجہول روات کی باتیں قبول کروانے کے لیے یہ لوگ کیوں بضد ہیں؟ اس لیے کہ وہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، تو تمہارے بارے میں بھی تو نیوز میں موجود ہے، اخبار میں موجود ہے. موجودہ زمانے میں تاریخ نویسی، فلسفہ تاریخ کی تحقیق کے جو اصول مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ بھی مودودی صاحب کی تائید نہیں کرتے. آج تو حقیقت پتہ کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ چل رہی ہے، اسٹریٹیگرافی کے جیسے طریقے استعمال ہو رہے ہیں، بین الموضوعاتی طریقے، تحقیق کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. کن کے بارے میں؟ صحابہ جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں، عام لوگوں کے بارے میں. مولانا کا نقطہ نظر کیا ہے کہ سب کچھ جماعت اسلامی کی آستھا پر چلنے دو، تحقیق نہ کرو. قرآن تو عام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مگر مولا خاص لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فاسق غیر ماسق کی تمیز کرو گے تو تاریخ نہیں لکھی جائے گی. بھائی اگر تاریخ میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی نہیں کرنی ہے تو پھر یہ جماعتی لوگ اورنگزیب اور دوسرے مغل حکمرانوں کی جو تاریخ بدلی جا رہی ہے اس پہ اخباروں میں چلا کیوں رہے ہو؟ ڈیبیٹ میں کیوں جا رہے ہو؟ مکالمے کیوں کر رہے ہو؟ جو باتیں آج لوگ فسطائی طاقتیں پیش کر رہی ہیں وہ باتیں بھی تو کتابوں میں موجود ہیں. کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مولانا تحقیق پر آتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایات کو افسانہ بنا دیتے ہیں، اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو افسانوں اور ناولوں کو تاریخ بنا دیتے ہیں. انکار پر آتے ہیں تو 3 جھوٹ کی روایت رد کر دیتے ہیں اور انبیاء کی شان گھٹنے لگتی ہے، اور ماننے پہ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نبوت سے پہلے شرک ثابت کر دیتے ہیں. یہ مولانا مودودی ہے. اس طریقے سے انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک مقدس رامائن انہوں نے تیار کیا ہے. 4 منٹ ہے، میں اس میں بات کو سمیٹوں گا. ایک مقدس رامائن انہوں نے تیار کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ سب کچھ رضی اللہ عنہ کے سائے میں ہوا. مولانا مودودی نے گالی دی، مولانا مودودی نے الزام لگایا، لیکن رضی اللہ عنہ کہنا نہیں چھوڑا. میں ایک بہت خراب مثال ہے، میں اشارہ کر دوں گا، دیہات کے لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں فلانا چیز کرتے جائے اور پد راکھے جائے، یعنی اس کی برائی اور اس کی بے عزتی کرتے جاؤ لیکن چاچا چاچا کہتے رہو، چاچی چاچی کہتے رہو، اور ساری برائیاں کرتے جاؤ. مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں یہی کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ کر کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ کر کے جو کچھ کیا ہے وہ اسی طرح کا فساد کیا ہے. اور جب ان سے اعتراض کیا گیا کہ دیکھیے آپ کی کتاب پڑھ کے تو کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا، تو مولانا مودودی کا جواب یہ تھا کہ میں نے تو اپنی کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مولانا مودودی بڑے منافق قسم کے انسان تھے. ایک طرف کہتے تھے عورت کی قیادت درست نہیں ہے، مگر پڑوس میں جب فاطمہ جناح جو ہے الیکشن میں اٹھتی ہیں تو ان کی تائید فرماتے ہیں. مولانا کے تعلق سے کئی لوگوں نے لکھا کہ نماز میں کوتاہی کرتے تھے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں دیوسیت تھی، گھر میں نوجوان خادم آتے تھے اور خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں، اور کتاب انہوں نے پردہ پہ لکھی ہے. مولانا کی اولاد میں بھی دین کا بڑا انحراف پایا جاتا. مولانا جماعتی پالیسیوں میں آمریت رکھتے تھے، ایک گروہ اسی لیے الگ ہو گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو معتبر راویوں سے منقول ہیں اور لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے. تاہم مولانا کے تقویٰ کی بات ہی الگ ہے. رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ سے میں ایسا کہوں تو مانوں گے آپ؟ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بڑے منافق تھے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بڑے برے تھے، مولانا مودودی رحمت اللہ بڑے دیوس تھے. اور جب مجھ سے کوئی کہے کہ وہ تو بہت برا شخص تھا، آپ کی بات سے اثر لے لیا ہے، تو میں کہوں میں نے تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے، میں نے تو ان کو ہر جگہ رحمت اللہ علیہ کہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں جماعتیوں بتاؤ یہ مرچی کیسے لگی. یہاں تک میں کہاں تک پہنچا؟ نظریہ اور ماخذ اور تھوڑی سی بات تطبیق اور اثرات پر. میں چاہتا ہوں کہ اب یہیں سے بات ختم کر دوں. موضوع بہت طول طویل ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایک مشکل ترین مرحلہ تھا میرے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ ایک سرسری سا تبصرہ خلافت و ملوکیت کی کتاب پر آئے. میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، یہاں طلبہ بہت سارے موجود ہیں.
کہ خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت جو مولانا مودودی کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے اس کو 3-4 بار پڑھیے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بار شیخ صلاح الدین یوسف کی کتاب پڑھیے, پھر خلافت و ملوکیت پڑھیے, پھر مولانا کی صلاح الدین یوسف صاحب کی پڑھیے, اور پھر پڑھیے اور پھر پڑھیے. اس طریقے سے 4 بار ہو جائے گا. جتنے نکات ہیں واضح ہو جائیں گے. آپ اضافہ کر سکتے ہیں, حذف کر سکتے ہیں, لیکن بڑی بنیادی کتاب ہے شیخ کی, آپ اس سے استفادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.